اصل میں اس مضمون کا نام تہذیب اور وزاداری ہے اور یہ مہیشور دیال کی کتاب عالم میں انتخاب دلی میں شامل ہے۔ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے اسے دلی کی تہذیب کے نام سے سنانا مناسب سمجھا۔ وہ تہذیب اور وزاداری جو دلی میں قدیم زمانے میں لوگوں میں تھی، شاید اب کبھی دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ عمدہ اخلاق، اعلیٰ طور طریقے، مہذب سلوک، حد درجے شائستگی اور تحمل دلی کی تہذیب کے نمایاں نشان تھے، اور دلی والوں کی پہچان انہی سے ہوتی تھی۔ پھر ایسا نہیں تھا کہ یہ کسی مخصوص طبقے کی خصوصیتیں ہوں۔ دلی کے ہر چھوٹے بڑے، امیر غریب، خواندہ اور ناخواندہ میں یہی تہذیب اور شائستگی ملتی تھی۔ اس تہذیب کے بننے اور سنورنے میں صدیاں صرف ہو گئی تھیں۔ ایک مشترکہ تہذیب صدیوں کے باہمی میل جول سے وجود میں آئی تھی، اور دلی کے افراد کی زندگی مکمل طور پر اس سے عبارت تھی۔ دیکھو نگاہ شوق سے دلی کے نظارے، تہذیب کی جنت ہے یہ جمنا کے کنارے۔ دلی والوں کو اپنی تہذیب اور اپنی زبان دونوں پر فخر تھا۔ اردو کا دور دورہ تھا، اور اس کی بنیاد وہی زبان تھی جو دلی اور میرٹھ کے علاقوں میں مدتوں سے بولی جا رہی تھی۔ دلی کی تہذیب اور اس کی ٹکسالی زبان کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، اور ایک کا دوسرے کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جوں جوں اردو نے ترقی کی، یہ دلی والوں کی زندگی اور تہذیب کا ایک اٹوٹ حصہ بن گئی۔ اردو سے پہلے دلی میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ پڑھے لکھے لوگ بھی فارسی بولتے اور لکھتے تھے۔ فارسی کے بہت سے شاعر دلی میں تھے۔ اس زبان نے بھی دلی کی تہذیب کو سنوارا تھا۔ دلی کے لوگ بہت عرصے تک فارسی زبان استعمال کرتے رہے۔ دیوان خانے، ملاقاتیوں کو دیوان خانے میں بٹھایا جاتا تھا اور انہیں جھک کر آداب عرض، تسلیمات اور بندگی وغیرہ کہا جاتا تھا۔ مسلمان اپنے ہندو دوستوں اور مہمانوں کو ازیں جانب رام رام بھی کہتے تھے۔ بیٹھنے کے بعد ملاقاتی اپنی عمر، مرتبے اور تعلق کے مطابق نوازش، کرم، شکریہ اور عنایت وغیرہ بھی کہتے تھے۔ گفتگو میں میزبان اور مہمان دونوں حد درجے شائستگی برتتے تھے۔ بلند آواز سے بولنا، بات کاٹنا اور اپنی بات پر اڑے رہنا بے ادبی کی علامتیں سمجھی جاتی تھیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دوسرے کی خیریت معلوم کی جاتی تھی اور مزاج پوچھا جاتا تھا۔ اس کے لیے بھی نہایت مہذب طریقہ استعمال کیا جاتا تھا، مثلاً مزاج مبارک یا مزاج شریف، گھر میں سب خیریت تو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیوان خانے خالص ہندوستانی ڈھنگ سے سجے ہوتے تھے۔ فرش پر سفید دودھیا چاندنی بچھی ہے، اور چاندنی کے چاروں کونوں پر لوہے یا سنگ مرمر کے گنبد نما میر فرش دھرے ہیں۔ اچلی اچلی چاندنی پر چاروں طرف مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہیں۔ گاؤ تکیوں پر ہر روز کے استعمال کے لیے تو سفید غلاف چڑھے رہتے، لیکن خاص موقعوں پر ریشمی یا کارچوبی غلاف چڑھا دیے جاتے تھے۔ صدر مقام پر ایرانی قالین بچھے ہوئے ہیں، اور مسند کے اوپر دیوار میں ایک خوشنما طاق بنا ہوا ہے جس میں ایک آئینہ لگا ہوا ہے۔ چھت میں جھاڑ فانوس اور ہانڈیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ دیوان خانہ مردانہ نشست کا کام تو دیتا ہی تھا، مگر طرح طرح کی محفلیں اور مجلسیں بھی اس میں ہی منعقد ہوتی رہتی تھیں۔ یہاں گھر کی عورتیں نہیں آتی تھیں۔ کبھی بیت بازی ہوتی، کبھی ادبی محفلیں جمتی، کبھی تاش، پچیسی یا شطرنج کی بازیاں ہوتی، کبھی طلسم ہوشربا کی داستان سنائی جاتی، کبھی گانے بجانے کی محفل جمتی، تو کبھی رقص و مجرا بھی ہو جاتا۔ ایسے موقعوں پر دیوان خانہ خوب سجایا جاتا اور مزید انتظامات کیے جاتے۔ حقے اور پیچواں لگ جاتے، گلاب پاش سے گلاب چھڑکا جاتا، موتیا کے گجرے اور کنٹھے گلوں میں ڈالے جاتے، چنگیریوں میں چنبیلی کے پھول اور عطر میں بھیگی ہوئی روئی رکھی جاتی، چاندی کے خازدانوں میں لال قند کی صافیوں میں دیسی پان کی گلوریاں رکھی جاتی، الائچیاں، زردہ اور قوام وغیرہ وغیرہ رکھا جاتا، پان کھائے جاتے، حقے کے کش لگتے، خمیرے کی لپٹیں اٹھتی، محفل جمتی، آپس میں بولیاں ٹھولیاں ہوتی، آوازیں کسے جاتے، ضلع جگت اور پھپتی بازی ہوتی، اور خوش گپیوں اور نوک جھونک میں سارا دن یا ساری رات کٹ جاتی۔ شعراء، دلی کے اس وقت کے شعراء اپنی وضع، سج دھج اور اپنی آن بان کے لیے مشہور تھے۔ تہذیب اور شرافت کے پتلے تھے۔ مشہور شاعر میر درد شرافت اور بردباری کے پیکر تھے، اور ایک ایسے درویش صفت انسان تھے
جن کا قناعت تکیہ اور بچھونا تھا۔ خدا جو دیتا اسی پر صبر کر لیتے اور کسی محرومی کا شکوہ کبھی زبان پر نہ لاتے۔ محرم کے دنوں میں اپنے گھر پر وہ مجلسیں کرتے تھے جن میں شہر کے رؤساء اور شرفاء شامل ہوتے تھے۔ شاہ عالم ثانی بھی ان مجلسوں میں شریک ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ کی ٹانگوں میں ایک ایسی محفل میں بیٹھے بیٹھے درد ہونے لگا اور انہوں نے اپنی ٹانگیں پھیلا لی، جو خلاف ادب بات سمجھی جاتی تھی۔ چونکہ بادشاہ اس وقت محفل میں شریک ہونے والے ایک فرد تھے اور میر مجلس خود درد تھے، انہوں نے نہایت شائستگی سے مگر مضبوطی سے بادشاہ کی توجہ اس بے ادبی کی طرف دلائی۔ میر تقی میر اردو کے عظیم ترین شاعروں میں سے تھے۔ انہیں دلی سے عشق تھا، مگر بدقسمتی سے تنگ دستی نے انہیں مجبور کر دیا کہ دلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے جائیں۔ وہاں انہوں نے ایک مشاعرے میں شرکت کی جہاں شاعروں نے ان کے عجیب و غریب لباس کا مذاق اڑایا۔ کچھ لوگوں نے جنہوں نے میر کو پہلے نہیں دیکھا تھا یہ بھی جاننا چاہا کہ یہ عجیب و غریب حیت والا شاعر کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ جب میر کی باری آئی تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ایک دفعہ میر لکھنؤ کے بازار میں گھوم رہے تھے کہ نواب آصف الدولہ کی سواری ادھر سے گزری۔ میر کو دیکھ کر نواب صاحب نے اپنی سواری روک دی اور میر صاحب سے پوچھا، آپ نے محل میں آنا کیوں چھوڑ دیا؟ بازار میں کھڑے ہو کر بات کرنا خلاف تہذیب ہے، میر صاحب بولے اور آگے بڑھ گئے۔ ذوق آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ انہیں ایک دفعہ شاہ دکن سے بلاوا آیا کہ آپ حیدرآباد آئیے، ہم آپ کو دلی کے دربار سے زیادہ وظیفہ اور تعظیم و تکریم دیں گے۔ ذوق بھی دلی کے شہدائی تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر شاہ دکن کی پیشکش ٹھکرا دی۔ آج کل گرچہ دکن میں ہے بڑی قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ مرزا غالب بھی اپنے بعد کے وقت میں بہت تنگ رہتے تھے، مگر ان کی خودداری نے بھی کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ دلی چھوڑ کر چلے جائیں۔ سن 1857 کی تباہی کے بعد دلی کے باشندوں کی حالت بڑی ابتر ہو گئی تھی، مگر دلی والوں نے اپنی خو نہ بدلی، نہ ان کی وزاداری میں فرق آیا اور نہ رواداری میں۔ ہندو مسلمان اسی طرح آپس میں تعلقات قائم رکھے رہے۔ مرزا غالب کے دوستوں اور شاگردوں میں بہت سے ہندو تھے، جن میں مرزا ہر گوپال تفتہ ان کے کافی قریب تھے۔ ایک خط میں غالب انہیں لکھتے ہیں: میں تمام انسانوں کو اپنا رشتہ دار مانتا ہوں اور تمام آدمیوں کو، خواہ وہ مسلمان ہوں یا ہندو اور عیسائی ہوں، اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں۔ دلی کی وزاداری کی ایک اور مثال ایک امیر ہندو کی اس کہانی میں بھی ملتی ہے۔ ایک دن جب بڑی گرمی تھی، اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کر بازار سے ایک عمدہ تربوز خرید کر لاؤ۔ نوکر نے ایک بڑا تربوز پسند کیا اور اس کے دام چکا کر پیسے دینے ہی والا تھا کہ اتنے میں ایک اور خریدار آ گیا اور اس نے اس تربوز کو زیادہ پیسے دے کر خریدنا چاہا۔ نوکر اور اس خریدار میں ضد ہو گئی کہ وہی تربوز لینا ہے اور اس کے لیے دونوں بڑھ چڑھ کر دام بولنے لگے۔ آخر میں وہ نوکر تربوز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور گھر پہنچ کر اس نے اپنے مالک کو ساری بات سنائی کہ فلاں نوکر بھی اس تربوز کو اپنے مالک کے لیے خریدنا چاہتا تھا۔ یہ نوکر اس کے ایک دوست کا تھا جو ایک مسلم نواب تھا۔ وہ امیر ہندو تربوز لے کر فوراً اس نواب کے گھر پہنچا اور بہت معافی مانگ کر تربوز انہیں پیش کیا۔ نواب صاحب نے اسی وقت تربوز کو 2 حصوں میں کاٹا اور ایک خود رکھ کر دوسرا اپنے دوست کو دے دیا۔ رواداری۔ رواداری دلی کی تہذیب کا ایک نمایاں نشان رہی ہے۔ اس کا تعلق عوام اور خواص دونوں سے رہا ہے۔ حکمرانوں نے بھی اپنی رعیت کے کسی بھی طبقے سے اپنی بات طاقت کے زور سے نہیں منوائی۔ قدیم دلی کے سلطانوں کی اور مغلیہ حکومت کی زبان فارسی تھی، لیکن کسی بادشاہ نے زبردستی اسے غیر مسلموں پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں تک روز مرہ کی بات چیت کا تعلق تھا، مسلم حکمرانوں نے یہی کوشش کی کہ مسلمان مقامی بولی ہی بولیں۔ شیخ نظام الدین اولیاء ہندی پسند کرتے تھے اور قوال بھی ان کے سامنے اکثر ہندی کے دوہے اور اشعار سناتے تھے۔ ایک دن کسی نے حضرت گیسو دراز سے پوچھ لیا، پیرو مرشد، صوفی صاحبان فارسی اشعار، غزلوں اور نظموں کے مقابلے میں ہندوی یعنی ہندی کو کیوں پسند کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، فارسی اشعار اور غزلوں کی اپنی مخصوص خوبیاں ہیں، مگر ہندی بڑی نرم اور دل کو چھونے والی ہے۔
اس کا اظہار سیدھا اور مؤثر ہے۔ اس کے گیتوں کو سن کر عجز اور انکساری کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ اس میں ملائمت اور نزاکت ہے اور اس میں جذبات کا اظہار بڑی عمدگی سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے وطن کی زبان ہے۔ رواداری اور تہذیب کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ مغل بادشاہوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور ہندو اور مسلم تہذیبوں کی آمیزش سے ایک نئی مشترکہ تہذیب کی تعمیر میں شہنشاہ اکبر نے جو کوشش کی، اس کا ذکر ہندوستانی تاریخ میں ہمیشہ کیا جائے گا۔ اکبر مذہبی رواداری کا بہت بڑا حامی اور رہنما تھا۔ وہ اپنی سلطنت کی رعایا کو بغیر کسی مذہبی تمیز اور تفریق کے ایک ملے جلے ہندوستانی تمدن میں گنتھا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے کئی ایسی رسموں اور رواجوں پر پابندی لگا دی جن سے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہو سکتے تھے۔ مثلاً گو کشی کو ممنوع قرار دیا، یعنی گائے کی ہتیا پر پابندی لگا دی۔ اسی طرح سے اس نے کچھ مخصوص حالات میں خاص دنوں میں گوشت خوری پر بھی پابندی لگا دی۔ 1564 میں اس نے ہندوؤں پر لگا ہوا جزیہ ہٹا دیا۔ اگر کوئی ہندو عورت کسی مسلمان کے ساتھ بھاگ جاتی اور اسے زبردستی مسلمان بنا لیا جاتا تو پکڑے جانے کی صورت میں ایسی ہندو عورت کو واپس اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جاتا اور اسے دوبارہ ہندو بنا دیا جاتا۔ یہی قانون ان حالات میں مسلمان عورتوں پر بھی عائد تھا۔ اکبر اتنا فراخ دل تھا کہ اس نے کئی ایسے ہندو رواجوں کو اپنا لیا جو اسے ذہنی سطح پر قابل قبول لگتے تھے۔ اکبر کی خواہش پر سنگھاسن بتیسی، اتھر وید، رامائن اور راج ترنگنی کا ترجمہ بھی فارسی میں کیا گیا۔ اس طرح سے مغلیہ حکومت میں وہ بنیادیں مضبوط ہو گئیں جن پر ایک مشترکہ تہذیب اور تمدن کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہمی شکوک مٹ گئے اور ہندو اور مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر بھائیوں کی طرح اس ملک کے کونے کونے میں رہنے لگے۔ پیدائش کی، شادی بیاہ کی اور دوسری رسمیں زیادہ میل جول سے ایک سی ہو گئیں، اور محض رسوم کی بنا پر یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ مسلم گھرانہ ہے یا ہندو۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ اگر داڑھی یا ٹوپی کا شناختی نشان نہ ہوتا تو ہندوؤں اور مسلمانوں میں پہچان بھی مشکل ہو جاتی، کیونکہ لباس بھی دلی میں کم و بیش ایک سا ہی ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی قبا اور بعد میں اچکن اور ان جیسی دستار ہندو بھی پہننے لگے تھے۔ کئی مقامات پر شیخ فرقے میں شادیاں ملا اور برہمن دونوں کراتے تھے۔ کچھ کی کھاڑی میں بسنے والے میمن فرقے میں جب بچہ 1 مہینے کا ہو جاتا تھا تو اس کا نام رکھنے کے لیے برہمن کو بلایا جاتا تھا۔ اسی طرح سندھ کے سنی میمنوں میں اور آغا خاں کے پیروکاروں میں کچھ توہمات وہی تھے جو ہندوؤں میں بھی تھے۔ راجستھان میں سورت گڑھ کے پاس گوگھا میری کا مندر تھا جس میں پوجا مسلمان پجاری کرتے تھے اور دان دکشنا لیتے تھے۔ الور اور بھرت پور میں میو اور مینا فرقوں کے لوگوں کے نام ہندوؤں پر تھے جن کے آگے صرف خاں جڑا رہتا تھا، مثلاً گووردھن خاں، گردھر خاں وغیرہ۔ وہ ہندوؤں کے تہوار بھی مناتے تھے۔ اس تہذیبی میل جول کا اثر بڑا دیر پا رہا۔ دلی، پنجاب اور دوسرے شمالی حصوں میں ہندوؤں نے اسلامی تہذیب کے بہت سے پہلو اپنے رہن سہن میں اپنا لیے۔ لباس پر تو اس کا نمایاں اثر پڑا ہی، مگر ناموں پر خصوصیت سے ہوا۔ ہندوؤں کے نام بھی مسلمانوں پر ہونے لگے۔ سکندر لال، اقبال چند، شیام پرویز وغیرہ چند ایسے نام تھے جو ہندوؤں میں عام ملتے تھے۔ اندور کے گرد و نواح میں ایسے مسلمان پٹیل بستے تھے جن کے ہندو نام تھے۔ وہ ہندوؤں کا سا لباس ہی پہنتے تھے اور ان میں سے بہت سے بھوانی کی پوجا کرتے تھے۔ پورنیا میں ہر مسلمان گھر میں ایک خدائی گھر ہوتا تھا جس میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کالی کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ ان کے یہاں شادی کی کچھ رسوم بھگوتی دیوی کے مندر میں بھی کی جاتی تھی اور ہندو دیوتاؤں کو پھل پھول کا پرساد چڑھایا جاتا تھا۔ منشی ذکا اللہ دلی میں ایک سے ایک باکمال ہستی ہوئی ہے۔ ایسی کئی ہستیوں نے ہندوستانی تہذیب اور تمدن پر ایسے دیر پا نشان چھوڑے ہیں کہ یہ ہستیاں ہماری تہذیبی شاہراہ میں سنگ میل بن گئی ہیں۔ انسانیت، بھائی چارے اور مذہبی رواداری میں ان کا اٹوٹ اعتقاد تھا اور ان لوگوں نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر ہماری سماجی زندگی کو منور کیا۔ ایسی ہی ایک ہستی شمس العلماء منشی ذکا اللہ تھے۔ ان میں نیکی، عجز اور فراخ دلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مذہبی تعصب انہیں چھو کر بھی نہیں گیا تھا اور وہ ہندوؤں اور عیسائیوں دونوں سے پیار کرتے تھے۔ وہ صدق دلی سے محسوس کرتے تھے کہ سب مذاہب ایک ہی منزل کے مختلف راستے تھے۔
ان کے دوستوں میں C.F. एंड्रयूज शामिल थे, जिन्होंने मुंशी ज़काउल्लाह पर एक किताब भी लिखी। मुंशी ज़काउल्लाह प्रोफेसर रामचंद्र के शागिर्द थे और प्रोफेसर साहब की सोहबत में बहुत रहते थे। जब प्रोफेसर रामचंद्र ईसाई बन गए तो दिल्ली के बहुत से लोगों को ये शक हुआ कि शायद मुंशी ज़काउल्लाह भी ईसाई मजहब इख्तियार कर लेंगे, लेकिन ये शक गलत साबित हुआ और C.F. एंड्रयूज ने खुद लिखा है कि वो एक सच्चे मुसलमान थे जो एक खुदा में यकीन रखते थे और सारी इंसानियत को उसी एक खुदा की औलाद समझते थे। C.F. एंड्रयूज लिखते हैं, उनके करीबी दोस्तों में हिंदुओं की तादाद काफी थी। दिल्ली में भी और इलाहाबाद में भी, जहां वो मयूर सेंट्रल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काफी अरसे रहे, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में हर तफरीके को खत्म करने की पूरी कोशिश की। मैं ऐसे बहुत से हिंदुओं से मिला हूँ जिन्होंने मुंशी ज़काउल्लाह की दिल से तारीफ की है। जब लोगों को ये पता लगा कि मैं मुंशी ज़काउल्लाह पर एक किताब लिख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा असर अंगेज चिट्ठियां मुझे चंद हिंदुओं से ही मिली। उनके बेटे इनायतुल्लाह के मुताबिक पंडित तुलसी राम के बेटे ने उन्हें बताया था कि जब अपने आबाई घर में वो दिए जलाकर पूजा करते हैं तो दुआ के वक्त वो अपने अजीजों और रिश्तेदारों के साथ मुंशी ज़काउल्लाह का नाम भी लेते हैं। पंडित काशीनाथ ने इनायतुल्लाह को ये भी बताया कि आपके वालिद मुंशी ज़काउल्लाह जितना हिंदुस्तान में कोई दूसरा मुसलमान हिंदुओं का दोस्त नहीं था और हर हिंदू उनसे मोहब्बत करता था। इनायतुल्लाह ये भी कहते थे कि मेरे वालिद हिंदुओं को बहुत अच्छा समझते थे और उनकी बड़ी तारीफ करते थे। हिंदुओं के धर्म और अकायद और रसूम और रीतों के बारे में जितनी वाकफियत वालिद साहब को थी शायद ही किसी दूसरे को हो। एक दफा उन्होंने मुझे नसीहत देते हुए संस्कृत की एक ज़रबुल मिसल सुनाई और उसके मानी समझाए। मुंशी ज़काउल्लाह के बारे में ऐसे ही ख्यालात उनके बेटे इनायतुल्लाह के ही नहीं बल्कि सैकड़ों दूसरे लोगों के भी थे। मुश्तरका तहजीब का नया रंग। दिल्ली की सियासत और किसी हद तक मुआशरा बदलता रहा, मगर दिल्ली वाले हर इनकलाब को सह गए। जब 19वीं सदी के आखिर में दिल्ली के हालात में ठहराव आया तो दिल्ली की समाजी जिंदगी उन्हीं कदीम पैमानों में ढलने लगी। जुमेरात को दरगाह हजरत निजामुद्दीन पर जाते, मंगल को हनुमान मंदिर और इतवार को भैरों के मंदिर पर हाजिरी देते, रामलीला की सवारी में शरीक होते और फूल वालों की सैर के मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, बसंत का त्यौहार मनाते और ईद और दिवाली पर मिले जुले जलसे करके छोटी बड़ी दावतें देते। उसी दौर में दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में बड़ी हवेलियों, दीवान खानों, सराओं, धर्मशालाओं और बागात में मुशायरे भी बड़ी शानो शौकत से कराए जाते थे। तफ्ता, मजरूह, दाग, हाली, आरजू, नौबत राय और रासिख की सोबतों के बाद एक नई फिजा दिल्ली में कायम हो चुकी थी और मुश्तरका तहजीब एक नए रंग में उभर रही थी। घर घर होली की रंग पाशियों में मुस्लिम दोस्तों को बुलाया जाता था। जन्माष्टमी के त्यौहार पर रक्स और मौसीकी की महफिलों में मुस्लिम मौसीकार, उस्तादों और पंडितों को दावत दी जाती थी। ईद उल फित्र के मौके पर मुस्लिम घरों में कई कई दिनों तक हिंदुओं की दावतें होती रहती थीं। हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, आसिफ अली, मौलाना अहमद सईद, असीर दहलवी, पंडित अमरनाथ मदन साहिर दहलवी, अब्दुल्ला आटे वाले, राय बहादुर पंडित जानकी नाथ मदन, राय बहादुर बंगाली मल, सेठ दीनामल सोमानी, सत्यनारायण गुड़वाले, सैयद वहीदुद्दीन बेखुद, सिराजुद्दीन साइल, पंडित ब्रिज किशोर जिदशी शोर, मुंशी महाराज बहादुर बर्क, हैदर दहलवी, लाला श्री राम, मौलिफ़े खुमखाने जावेद, अल्लामा पंडित त्रिभुवन नाथ जिदशी जार दहलवी, राशिदुल खैरी, ख्वाजा हसन निजामी दहलवी, डॉक्टर तारा चंद और उनके बाद ख्वाजा मोहम्मद शफी, शाहिद अहमद दहलवी, अजीज हसन बकाई, लाला सर श्री राम, सर शंकर लाल, लाला मुरलीधर शाद, राय बहादुर माधव प्रसाद और सर सुभा सिंह चंद ऐसे मुमताज नाम हैं जो इसी तहजीब व तमद्दुन और नशिस्तों और महफिलों की पैदावार थे। हकीम अजमल खां की शरीफ मंजिल बल्ली मारान में, मौलाना अहमद सईद दहलवी की हवेली कूचा नाहिर खां में, आसिफ अली की कूचा चीलान में, ख्वाजा अब्दुल मजीद की हवेली मटिया महल में, मुल्ला वाहिदी का मकान नजदे जामे मस्जिद दहली, छन्ना अमल वालों की कोठी चांदनी चौक में, नवाब साहिल दहलवी की हवेली लाल दरवाजा लाल कुएं पर और सर श्री राम और शंकर लाल की कोठी करजन रोड पर चंद ऐसे ही मरकज थे जहां सुखन गो और सुखन फहम हजरात इकट्ठे होते और शेरो शायरी भी होती और दूसरे मौजूआते जिंदगी पर गुफ्तगू भी होती। न किसी को छोटे बड़े का ख्याल होता और न हिंदू मुसलमान का। ये महफिलें बजाते खुद अंजुमन भी थी, लाइब्रेरी भी, अकादमी भी, क्लब भी
اور تہذیب و شرافت، قدر و منزلت، رواداری اور وزاداری کے مدرسے بھی۔ اس صحبت میں سب کچھ سیکھا جا سکتا تھا، صبر، توکل، تسلیم و رضا، احترام، شفقت اور علم و ہنر بھی۔ پنڈت امر ناتھ مدن ساحر دہلوی دلی کی تہذیبی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ عمر 80 کے قریب، اونچا قد، لمبی چوڑی داڑھی، اردو شاعری کے عاشق اور استاد تھے، اور فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ پرانے وزادار انسان تھے اور ان کی جبہ و دستار کو دیکھ کر یہی گمان ہوتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ دراصل دلی کے پرانے دور میں دلی کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لباس اور ان کی بول چال میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ پنڈت دتاتریہ کیفی اور پنڈت تریبھون ناتھ زار کو بھی دیکھ کر اور ان کی گفتگو کو سن کر یہی لگتا تھا کہ ہندو نہیں مسلمان ہیں۔ ان دنوں ہندو اور مسلمان ایک ہی مشترکہ تہذیب میں گندھے اور گتھے تھے۔ پنڈت امر ناتھ ساحر بہت خلیق اور متواضع تھے۔ ایک دفعہ چند لڑکے رات کے 11 بجے ان کے گھر پہنچ گئے۔ چوڑی والان سے جو راستہ بازار سیتا رام کو جاتا ہے، اس کے سر پر ان کا بالا خانہ تھا۔ کنڈی کھڑکی تو پنڈت جی ہاتھ میں لالٹین لیے زینے سے اترے اور لڑکوں سے پوچھا، کیسے زحمت فرمائی؟ لڑکوں نے کہا، ہمیں آپ کا کلام سننے کا اشتیاق ہے، صبح کی گاڑی سے ہمیں واپس جانا ہے۔ پنڈت جی نے فرمایا، کیا مذائقہ ہے، اور خندہ پیشانی سے سب کو اپنے ساتھ اوپر لے آئے۔ کمرہ کھول کر آرام سے بٹھایا، ان کی خاطر تواضع کی اور اپنا کلام سنا کر رخصت کرنے نیچے تک آئے۔ پنڈت جی سالانہ مشاعرے بڑے پیمانے پر کرتے تھے، مہمانوں کے قیام و طعام کا انتظام کرتے، دور دور سے شعراء آتے تھے، اور دلی میں اس مشاعرے کی دھوم مچ جاتی تھی۔ میر ناصر علی دہلوی، سائل دہلوی، تابہ دہلوی، بیخود دہلوی، ملا واحد دہلوی اور علامہ راشد الخیری دہلوی اور خواجہ حسن نظامی وغیرہ بھی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان کے دم سے دلی کی زندگی میں وہ رنگ اور وہ آب و تاب تھی کہ اس کا اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ادب ان سب کا اوڑھنا اور بچھونا تھا، اور یہ سب ایک مخصوص انفرادیت کے حامل تھے۔ یہ سب لوگوں سے پیار کرتے تھے اور لوگ ان سے پیار کرتے تھے۔ پرانی تہذیب، شرافت اور رواداری کا نمونہ تھے۔ چہروں سے شرافت اور بردباری ٹپکتی تھی۔ خواجہ حسن نظامی کی تو نرالی سجدھج تھی، ہزاروں کے مجمع میں ان پر ہی نظر پڑتی تھی۔ سر پر زرد کلاه نما ٹوپی، شانوں پر زلفیں، سنہری فریم کی اینک، ہونٹوں پر لاکھ جمی ہوئی، ٹخنوں تک جبہ اور آنکھوں میں مقناطیسی کشش، تحریر و تقریر دونوں پر قدرت حاصل تھی۔ ایک محفل میں اہل ذوق ہندو اور مسلمان احباب شامل تھے۔ ایک پنڈت جی نے فرمایا کہ تلسی کا یہ دوہا مذہبی رواداری کا صحیح راستہ بتاتا ہے۔ تلسی اس سنسار میں بھانت بھانت کے لوگ، سب سے ہل مل چالیے، ندی ناؤ سنجوگ۔ پنڈت جی دوہا سنا کر بولے کہ ایسا ہی کوئی اردو کا شعر سنائیے جس میں یہی تلقین ہو اور ذات پات اور دھرم کا بھید نہ رہے۔ فوراً ایک مولوی صاحب نے غالب کا یہ مشہور شعر سنا دیا، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئیں۔ ایک صاحب بولے، وہ کیا کبیر کا دوہا ہے، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر۔ تو ایک صاحب نے علامہ دتاتریہ کیفی کے 2 اشعار فوراً سنا دیے۔ علامہ کیفی خود بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اشعار یہ تھے، حد جغرافیہ سے شعر کی دنیا ہے جدا، دور کیلاش سے 2 گز بھی یہاں دور نہیں، ادب و شعر کا عالم ہے وہ وحدت آئیں کہ جہاں کافر و دیندار کا مذکور نہیں۔ سب طرف سے واہ واہ بلند ہوئی۔ اتنے میں صاحب خانہ کی طرف سے پانوں کی تشتریاں آ گئیں۔ لالا ہرنام داس جوہری کی طرف سے چاندی کے ورق لگا ہوا سیب کا مربع پہلے ہی سے آ چکا تھا اور تشتریوں میں رکھا ہوا تھا۔ مولوی احمد سعید صاحب کے یہاں سے حبشی حلوہ سوہن کی ٹکیاں آ چکی تھیں۔ مشروبات کے لیے گلاس، اندرسے کی گولیاں، اندر زنان خانے سے بچے لا چکے تھے۔ قہقہوں کے درمیان کھانا پینا شروع ہو گیا اور شعر و شاعری کے دور کے بعد یہ مجلس برخاست ہو گئی، مگر صاحب خانہ نے 1-2 نجی دوستوں کو روک لیا۔ دیوان خانے میں رونق دیر تک قائم رہی۔ آداب محفل کا یہ حال تھا کہ جو جس پہلو بیٹھ گیا۔ بار بار پہلو یا نشست بدلنا خلاف تہذیب تھا۔ اب جو اٹھے ہیں تو اکثر عمر رسیدوں کی تو کمر ٹیڑھی ہو گئی، مگر محفل میں جو مزہ آیا اس کے مقابلے میں یہ بے آرامی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ صاحب خانہ باہر تک آئے ہیں اور سب مہمانوں کو کہہ رہے ہیں، زحمت فرمائی کا شکریہ، سب سے فردن شب بخیر اور آداب اور بندگی کی گئی۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنے ایک لیکچر میں خسرو اور غالب کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، خسرو اور غالب یہ 2 آدمی ایسے تھے جنہیں نہ صرف اپنے وطن سے پیار تھا بلکہ جو ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر
इंसान दोस्ती में यकीन रखते थे। ये खुसरो ही थे जिन्होंने हिंदुओं के बारे में ये अल्फाज कहे थे, हर कौम रास्त राहे, दीने और किबला गाहे। हिंदुओं का जिक्र आया तो एक बात बेख्तियार जहन में उभरती है। हिंदुओं में पूजा होती है तो औरतें पूजा करते वक्त ये कहती मिलती हैं कि मैं एक चटाई का पंखा, एक झज्जर और एक तांबे का सिक्का श्री कृष्ण जी को अर्पण कर रही हूँ। लेकिन जिन दिनों सरकारी जबान फारसी थी तो किले के दरबारी और खास तौर पर कायस्थ साहिबान जब पूजा में बैठते तो कहते थे, यक फिलोसो यक सुराहियो यक बादाकश बसरी कृष्ण अर्पण बदहम। 19वीं सदी के अवाइल में शाह अब्दुल अजीज दहलवी और बाद में सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली की तहजीब और यहाँ के लोगों की खूबियों का जिक्र पुरजोर अल्फाज में किया है। सर सैयद लिखते हैं, हकीकत में यहाँ के लोग ऐसे हैं कि शायद और किसी इकलीम में न हो। हर एक शख्स हजार हजार खूबी का मजमुआ और लाख लाख हुनरों का नगीना है। हर एक इल्मो हुनर से शौक और दिन रात लिखने पढ़ने का जौक रखता है। हर एक की बात में अखलाक ऐसा समाया है कि अगर एक एक बात उनकी लिखी जाए तो हजार हजार औराफ की किताब बन जाए। इस पर हिल्म वैसा ही है, मुरव्वत ऐसी ही है, दोस्त परस्ती का कुछ बयान नहीं, बुग़्ज़ो हसद का निशान नहीं। दिल्ली की वो महफिलें, दीवान खानों की वो रौनकें, लोगों की वो वज़ादारी, शराफत और मुरव्वत अब एक याद बनकर रह गई है। वो सूरतें जो कब की खाक में मिल चुकी हैं अब कभी नजर नहीं आएंगी। एक एक शख्सियत, एक एक अंजुमन, बल्कि एक एक दुनिया थी। ऐसे भी लोग थे जिनके लिए अखलास, शराफत, रवादारी और शाइस्तगी सब कुछ था और जो मिलजुल कर जीने को सबसे बड़ी मुसर्रत समझते थे। और दिल्ली तो वो सरजमीन है जिसकी खाक तले एक दो नहीं, ऐसी सैकड़ों हस्तियां महबे ख्वाब हैं। हर शख्स अपनी जात का यकता, एक नगीना, एक गौहर आबदार था। वो सब लोग एक मखसूस मुश्तरका तहजीब की पैदावार थे जिसकी बुनियाद मोहब्बत और इखलास पर थी।